عزیزان محترم، ہماری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن سے میں اور آپ دوبارہ ملنے کی تمنا، آرزو اور خواہش رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ روزانہ کی بنیاد پر ایسے بھی ملتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ شخص آج صبح نہ ملتا تو میرا سارا دن خیر و عافیت سے اچھا گزر جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کی فطرت الگ ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہے، ہر انسان کا ذہن الگ ہے، اور ہر انسان کی سوچ بھی الگ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب میں اور آپ ان سے ایک بار ملاقات کر لیتے ہیں تو دل میں تمنا یہ پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ اس شخص کا اور میرا مکان ایک ساتھ ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کر ہم کوئی ایک بات پک کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمہیداً میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، وقت اتنا نہیں، حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس تشریف لائے، اور روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ صحابی رسول جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے تو یہی فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں بڑی ہوشیار ہے، اور بعض جگہ پر یہ لفظ ہے فرمایا کہ میری ماں بڑی ہوشیار تھی۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے 9 عمری کے اندر ہی حضور کی خدمت میں دے دیا تھا۔ اس واقعے کو سیرت نگاروں نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے گھر میں نہیں جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس کی والدہ اور حضرت انس کے والد کے درمیان کوئی انبن ہو گئی تھی، معاملات جدا ہو گئے تھے، پھر یہاں تک کہ حضرت انس اور آپ کی والدہ دونوں ایک مکان میں رہتے تھے، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آرام کرنے کی غرض اور نیت سے حضرت انس کے گھر میں آ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ہر ایک کے گھر میں نہیں جایا کرتے تھے، لیکن حضرت انس بن مالک کے گھر میں بغیر کسی توقف کے جایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت ادا کی تو حضرت انس کی والدہ نے آپ کے لیے درخت کے نیچے ہی چرپائی بچھا دی۔ ذرا سوچے نا، شہر ہو مدینے کا اور ہوا بھی چل رہی ہو مدینے کی اور درخت بھی لگا ہو مدینے کی سرزمین پر، اللہ اکبر، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہوں، بتائیے وہ درخت بھی کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے بعد جب اٹھے تو میری والدہ نے وضو کے لیے پانی پیش کیا، اور جو کھجوریں تھیں، جو ستو تھا، وہ تمام غذائیں آپ کے سامنے رکھیں، آپ نے وہ کھائیں، اور اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا، فرمایا یا رسول اللہ، یہ میرا ایک بیٹا ہے اور میں اسے آج کے بعد آپ کی خدمت پر مامور کرتی ہوں، آپ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہاں سے حضرت انس بن مالک کی قسمت جاگ اٹھی۔ حضرت انس بن مالک تقریباً 10 سال کچھ ماہ کے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے اور آپ کی خدمت پر مامور ہوئے، اور آپ کو خادم النبی کا لقب بھی عطا کیا گیا۔
آپ فرماتے ہیں لوگ جب مجھے میرے نام سے پکارتے تھے مجھے مزہ نہیں آتا تھا، جب مجھے کہتے تھے دیکھو خادم نبی جا رہا ہے، فرماتے تھے میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ 10 سال تک آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اور یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ تمہید باندھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک رہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ نے فرمایا انس مانگو کیا مانگتے ہو؟ فرمایا دریائے رحمت جوش میں تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میری عمر لمبی ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری بہت ساری اولاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو 300 سے زیادہ اولاد سے نوازا۔ اور حضرت انس بن مالک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی حیاتی کے اندر، میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے پوتے پوتیوں اور نواسیوں کو، جن کی تعداد 90 سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا ہے۔ اور فرمایا جب میں نے 90 افراد کو دفنا چکا تھا جو میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تھیں، فرمایا اس کے باوجود بھی 200 گھوم رہے تھے، 200 زندہ تھے۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یوں قبول ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو 5 نصیحتیں کی، اور 5 نصیحتوں کے ساتھ ہی ان نصیحتوں پر عمل کرنے پر جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا وہ بھی بیان فرما دیا۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ فرمایا انس ہمیشہ کامل وضو کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کامل وضو کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل وضو کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا۔ آج ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کے ابتدا میں اللہ کا نام نہیں لیا، فرمایا اس کا وضو کامل نہیں ہے، اس کا وضو کامل نہیں ہے۔ میں اختصار کے ساتھ باتیں عرض کر رہا ہوں جو تمہیداً جو باتیں آ رہی ہیں۔ اب وضو کامل کب ہوگا؟ جب اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں وضو کے دوران ہر اعضاء کو دھونے کی دعا بھی ہے، اور الحمدللہ یہ دعا ہماری والدہ ماجدہ نے ہمیں سکھائی، اور ہم نے اس وقت کسی کتاب میں نہیں پڑھی، وہ ابھی تک یاد ہے الحمدللہ۔ جب ہاتھ دھونا شروع کریں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ والحمدللہ، اللہ کا نام بھی ہو گیا، بسم اللہ بھی ہو گئی۔ اب بتائیے کامل وضو کی ابتدا ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ اب چہرہ دھونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ، اب دعا کا ترجمہ دیکھیں، اے اللہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، تو مجھے میرے چہرے کو اپنے نور سے منور اور روشن فرما۔ بتائیے کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ۔ اور جب سیدھا ہاتھ دھو اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ قیامت کے دن تو بہت سارے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا، لیکن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور حساب کے معاملے میں آسانی فرمانا۔ اور بائیں ہاتھ دھونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اے اللہ قیامت کے دن تو میرے نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں مجھے نہ دینا۔ پھر کان دھونے کی دعا کیا ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ اے اللہ ہمیشہ ان کانوں سے مجھے حق اور صداقت والی بات سننے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور گردن دھونے کی دعا کیا؟ اللہم آتق رقبتی من النار۔ اے اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اور پاؤں دھونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم ثبت قدمی وقدم والدی وقدم اولیاء کرام علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ اے اللہ قیامت کے دن بہت سارے قدم پل صراط پر ڈگمگائیں گے، اے اللہ تو میرے قدموں کو، میرے والدین کے قدموں کو اپنے نیک بندوں کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمانا۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اور یاد رکھیے گا سردیوں کے اندر وضو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ مادیت نے ترقی کر لی، ہیٹر آ گئے، گیزر آ گئے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اب تو وضو بھی آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اب تو خیر سردیاں تو کراچی میں آئی نہیں ہیں،
لیکن کوشش کیا کریں ہمیشہ کامل وضو کیا کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا اللہ رب العالمین اس کے جسم کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے. اور روایات میں آتا ہے یہاں تک کہ ناخن کے نیچے کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کامل وضو کی برکت سے وہ بھی معاف کر دیتا ہے. بلا ناخن کے نیچے سے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ سوچئے گا. کامل وضو کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اور حضرت انس سے کیا فرمایا؟ انس اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے تو کیا کیا کرو؟ ہمیشہ کیا کیا کرو؟ کامل وضو کیا کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کو روشن اور سفید چہروں سے پہچانوں گا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو میرے امتی ہوں گے وہ اپنے اعضائے وضو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. تو کوشش کیا کریں جب بھی وضو ٹوٹ جائے ہمیشہ کیا کریں؟ وضو سے رہا کریں. اور دوران وضو اگر روح قبض ہو گئی نا تو اللہ رب العالمین آپ کو شہیدوں کے مرتبے پر اس فہرست میں آپ کو شامل فرما دے گا. دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی تمہیں جس مقام پر جس گھڑی جس جگہ ملے سلام کرنے میں پہل کرو. کیا کرو؟ اب تو بغیر مطلب کہ ہم سلام بھی نہیں کرتے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو لوگ آپس میں ملیں تو سلام میں پہل کون کرتا ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے نا. عمر میں چھوٹا ہو اور سامنے والا عمر میں بڑا ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑے کو سلام نہیں کرنا چاہیے چھوٹے کو کرنا چاہیے. اور دیکھا جائے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سلام کرنے میں پہل کون کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. تو افشوا السلام بینکم، فرمایا سلام کو عام کرو آپس میں، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا محبتیں بڑھیں گی. سلامتی کی دعائیں اور ایک دوسرے کو دینی چاہیے. کتنی نصیحتیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. تیسری نصیحت فرمایا گھر میں بھی ہمیشہ سلام کر کے جایا کرو. گھر میں بھی ہمیشہ سلام کر کے جایا کرو، تمہارے گھر میں برکت بڑھتی رہے گی. جو سلام کرنے والی بات تھی اس کا انعام کیا ملے گا؟ بات تو یہ تھی نا. ہر چیز کی فضیلت بھی بتا دی کہ آپ یہ عمل کرو گے تو کیا ملے گا. فرمایا تم سلام کرنے کو جب عام کرو گے تو اللہ تمہاری نیکیوں کو بڑھائے گا. کیا کرے گا؟ تمہاری نیکیوں کو بڑھائے گا. اور جب گھر میں جا کر سلام کرو گے تو تمہارے گھر میں برکت بڑھے گی. اور ہمارا آج کا سوال ہی یہی ہے کہ یار برکت نہیں ہے، تنخواہ اچھی خاصی ہے، برکت نہیں ہے. عجیب و غریب انداز ہے. چوتھی جو نصیحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس بن مالک سے فرمایا چاشت کی نماز پڑھتے رہا کرو. کون سی نماز؟ اب شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا چاشت کی نماز ہوتی کیا ہے. جی یہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو سنا، یہ چاشت کیا چیز ہے؟ صلاۃ التراویح بھی سنا ہے، نماز تہجد بھی سنا ہے، لیکن یہ چاشت کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے جو پچھلے لوگ جو گزر گئے ان لوگوں نے جو اللہ کو پایا ہے اسی نماز سے پایا ہے. چاش کی نماز ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے نا تو خدا کی قسم ہم مسجد میں آئے بھی نہیں. یہ تو مشکل اور پریشانی کی وجہ سے ہم اللہ کے حضور آتے ہیں. اور فرمایا اللہ اکبر، کسی اللہ والا نے فرمایا تھا کہ کوشش کیا کرو کہ نماز کو سکون سے پڑھا کرو. فرمایا اگر تمہاری زندگی میں سکون حاصل نہیں ہو رہا نا تو نماز کو سکون سے پڑھنا شروع کر دو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. ہم نماز کو سکون سے نہیں پڑھتے پھر زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ کیا فرمایا؟ چاشت کی نماز پڑھا کرو. کتنی رکعتیں؟ چاشت کی نماز کب ہوتی ہے معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق بھی دے. سورج نکلنے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد سے آپ پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک چاش کا وقت ہوتا ہے. 2 رکعت 4 رکعت. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی کتنی رکعت پڑھتے تھے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کبھی 4 پڑھتے تھے، کبھی 2 پڑھتے تھے، کبھی بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ تو جب تعداد مقرر نہیں ہے تو آپ بھی کبھی 2 پڑھا کریں، کبھی 4 پڑھا کریں، کبھی 6 پڑھا کریں، اور کبھی ہم اور آپ جی 4 فرض بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی خلوص نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، لیکن دماغ امام کے پیچھے نہیں ہوتا، دماغ حساب کتاب میں ہوتا ہے۔ پھر ہماری نمازیں ناقص ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایسی نمازیں اللہ رب العالمین گندے کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے نا ہمارے منہ پہ مار دیتا ہے، پھر ایسی نمازوں کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ 5ویں نصیحت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس ہمیشہ چھوٹوں پر شفقت کیا کرو اور بڑوں کا احترام کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ چھوٹوں پر شفقت کروں گا، بڑوں کا احترام کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو یہ عمل کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج کیا ہے؟ آج بڑوں کا احترام نہیں ہے، چھوٹوں پہ شفقت تو دور کی بات ہے۔ اپنا بچہ ہو نا تو اچھا لگتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، دوسروں کا روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور رہی بڑوں کی بات، بزرگوں کی بات، میں اکثر دیکھتا ہوں آنا جانا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کئی قسم کے حالات، واقعات، حادثات ہو جاتے ہیں، بیچارے بزرگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اور نوجوان نسل پڑھے لکھے باقاعدہ بیگ یونیفارم پہنا ہوا کہتے ہیں ابے بڈھے تیرے کو شرم نہیں آتی؟ کیسے گاڑی چلاتا ہے؟ بازاری الفاظ، بازاری زبان۔ بتائیے اولاد کی تربیت کا جوہر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے نا، تو ماں باپ نے سکھایا کبھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، فرمایا تمہارے درمیان جو برکتیں ہیں یہ تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے بڑوں کا جب احترام چھوڑ دیا تو پھر ذبوحالی ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ 5 باتیں، 5 نصیحتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے بیان فرمائی تھی۔